کہ فکر اعلی حضرت اور دور حاضر کے تقاضے اس عنوان سے کچھ گفتگو کروں۔ آپ حضرات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل و محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی فکر کیا ہے اور کتنی عظیم فکر ہے کہ جو انہوں نے ہم تمام وابستگان مسلک اعلی حضرت کو عطا فرمائی۔ یہ وہ فکر ہے کہ جس کے تحت ہم اپنی زندگی کو گزار کر اس دنیا کو سنوار سکتے ہیں اور اپنی عاقبت کو بھی سنوار سکتے ہیں، اور اگر اس فکر سے روگردانی کی تو اپنی اس دنیا کو بھی بگاڑ لیں گے اور اپنی عاقبت کو بھی بگاڑ لیں گے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ جس زمانے میں، جس دور میں اور جس عہد میں عدم سے مشاہدہ قدم کی جانب تشریف لائے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ دور کتنا پرآشوب دور تھا اور کتنا فتنہ انگیزیوں کا سامان تھا کہ اس کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے اپنے ایک قطعے میں اس طریقے سے نقشہ کھینچتے ہوئے بیان کیا ہے کہ ہر طرف جو فتنہ سامانیاں اور انگریزوں کے پروردہ ایجنٹ کام کر رہے تھے، ان کا مقصد اور ان کا مطمح نظر یہ تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ سبحان اللہ۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، دے کر فکر عرب کو، دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، علماء اہل سنت۔ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اقبال نے جو نقشہ اس زمانے میں کھینچا تھا، بعد میں بھی کچھ یہ صورتحال آہستہ آہستہ اب ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ نظریاتی طور پر تو فکر عرب کو جو فرنگی خیالات ملے تو وہ فرنگی خیالات کا آمیزہ انہوں نے اس طریقے سے ہضم کر لیا کہ آہستہ آہستہ نظریاتی طور پر اسلام سے دور ہوتے چلے گئے، اور وہاں پر جو لوگ بھی حکمراں ہوئے وہ سارے کے سارے پہلے نظریاتی طور پر اور بعد میں ہم نے اور آپ نے مشاہدہ کر لیا اسی 2 سال قبل کہ وہاں باقاعدہ طور پر فرنگیوں نے آ کر کے اپنے قدم جمانے شروع کر دیے۔ یہ آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ جو عراق اور کویت کے تنازع کے نتیجے میں ہوا۔ بہرحال اعلی حضرت نے ایسے ہی زمانے میں جب یہی سب کچھ ہو رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان اقدس کو کم کرنے والے اور گھٹانے والے اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں کمی کرنے والے پیدا ہو گئے تھے اور بڑھ چڑھ کر کے وہ حملے کر رہے تھے۔ ایسے موقع پر ان نفوس خفیہ کی محافظت اور پاسبانی کا صحیح معنوں میں حق کسی نے ادا کیا تو وہ بریلی کا رہنے والا وہ بطل جلیل تھا جس کو آج امام احمد رضا کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فکر دی ہے وہ کوئی نئی فکر نہیں ہے، جو آپ نے عظیم سوچ عطا کی ہے وہ کوئی نئی سوچ نہیں ہے، یہ فکر اور یہ سوچ وہی ہے جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر تشریف لائے تھے اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان کا حصہ تھا، جو اہل بیت عظام کے ایمان کا حصہ تھا، اسی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان کر دیا۔ انہوں نے اجزائے ایمان بیان فرماتے ہوئے
یہ بتا دیا کہ ایمان کے اگر اجزا کرو گے تو دو حصوں میں اس کو تقسیم کرو گے، ایک حصہ اعتقادات کا ہے اور دوسرا حصہ عملیات کا ہے۔ عملیات اعتقادات کی فروعات ہوتی ہیں، اعتقادات اگر درست ہوں تو عمل بھی درست ہوگا، اگر عقیدے ہی میں فساد پیدا ہو جائے تو کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ تو اعلیٰ حضرت نے عقیدے کی درستگی پر زور دیا۔ پوری اعلیٰ حضرت کی فکر کا خلاصہ یہ ہے کہ بد عقیدگی سے بچو، سنی جیو اور سنی مرو۔ یہ اعلیٰ حضرت نے فکر دے دی، اور اس کے مطابق اب ہمیں اپنی زندگی کو استوار کرنا ہے اور اپنی دنیا کو نکھارنا ہے اور اپنی آخرت اور عاقبت کو سنوارنا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو جو درد ملت مصطفیہ کا تھا، اس کا اندازہ آپ وقتاً فوقتاً ان کی کتابوں کے مطالعہ کرنے سے لگا سکتے ہیں۔ ان کے پند و نصائح، ان کی ایمان افروز اور بصیرت افروز تصانیف میں موجود ہیں۔ کیا عمدہ انداز سے، کیا عمدہ طریقے سے، کتنے عام فہم انداز میں انہوں نے نصیحتیں فرمائی۔ ان کی ایک سب سے آخری نصیحت جو عوام کے لیے انہوں نے بیان فرمائی تھی، وصایا شریف سے وہ ماخوذ ہے، وہ میں ابھی آپ کے سامنے اس کا ایک پیراگراف جو وصایا شریف سے میں نے لیا ہے وہ میں بیان کرتا ہوں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اپنی شدید علالت میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فکر عطا کی ہے اور کیا عمدہ اور کتنے اچھے انداز سے وہ نصیحت فرمائی ہے۔ اس کا اقتباس یہ ہے کہ پیارے بھائیوں، مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں اب کتنے دن تمہارے اندر ٹھہروں گا۔ بہت غور طلب ہے، توجہ آپ حضرات کی چاہوں گا۔ 3 ہی وقت ہوتے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ بچپن گیا، جوانی آئی، جوانی گئی، بڑھاپا آیا۔ اب کون سا چوتھا وقت آنے والا ہے جس کا انتظار کیا جائے؟ ایک موت ہی باقی ہے۔ اللہ قادر ہے کہ ایسی 1000 مجلسیں عطا فرمائے اور آپ سب لوگ ہوں اور میں آپ لوگوں کو سناتا رہوں، مگر بظاہر اب اس کی امید لوگوں، تم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھولی بھیڑیں ہو اور بھیڑیے تمہارے چاروں طرف ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بہکائیں، تمہیں فتنے میں ڈال دیں، تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں۔ ان سے بچو اور دور بھاگو۔ دیوبندی، رافضی، نیچری، قائدیانی، چکڑالوی، یہ سب فرقے بھیڑیے ہیں، تمہارے ایمان کی طاق میں ہیں۔ ان کے حملوں سے ایمان کو بچاؤ۔ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب العزت جل جلالہ کے نور سے ہیں، اور حضور سے صحابہ کرام روشن ہوئے، صحابہ کرام سے تابعین عظام روشن ہوئے، تابعین سے تبع تابعین روشن ہوئے، ان سے ائمہ مجتہدین روشن ہوئے، ان سے ہم روشن ہوئے۔ اب ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ نور ہم سے لے لو، ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ تم ہم سے روشن ہو جاؤ۔ وہ نور یہ ہے کہ اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت، ان کی تعظیم اور ان کے دوستوں کی خدمت اور ان کی تکریم، ان کے دشمنوں سے سچی عداوت، جس سے اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ادنا توہین پاؤ، پھر وہ تمہارا کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہو، فوراً اس سے جدا ہو جاؤ۔ جس کو بارگاہ رسالت میں ذرا بھی گستاخ دیکھو، پھر وہ تمہارا کیسا ہی بزرگ معظم کیوں نہ ہو، اپنے اندر سے اسے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر کے پھینک دو۔ میں 14.25 برس کی عمر سے یہی بتاتا رہا اور اس وقت پھر یہی عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے دین کی حمایت کے لیے کسی بندے کو کھڑا کر دے گا، مگر نہیں معلوم میرے بعد جو آئے کیسا ہو اور تمہیں کیا بتائے۔ اس لیے ان باتوں کو خوب سن لو، حجت اللہ قائم ہو چکی۔ اب میں قبر سے اٹھ کر کے تمہارے پاس بتانے نہ آؤں گا، جس نے اسے سنا اور مانا قیامت کے دن اس کے لیے نور و نجات ہے، اور جس نے نہ مانا اس کے لیے ظلمت و ہلاکت ہے۔ یہ وصایا شریف سے ماخوذ ایک پیراگراف
جو اعلیٰ حضرت کی فکر پر مبنی ہے، اور اجتماع میں جو سب سے آخری اجتماع جس میں اعلیٰ حضرت نے خطاب فرمایا ہے اور یہ وصیت بیان فرمائی ہے، اس کے یہ میں نے کلمات اس پیراگراف کے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں اعلیٰ حضرت نے نہایت ہی واضح اور صاف لفظوں میں بیان فرما دیا کہ جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یا ان کے دوستوں اور رفقا کی بارگاہ میں ادنا ترین گستاخی کا بھی مرتکب ہوتا ہے تو وہ کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو، کتنا محب کیوں نہ ہو اور کتنا محبوب کیوں نہ ہو، اس سے اپنا رشتہ اور ناطہ اس طرح توڑ لیا جائے جیسے دودھ سے مکھی کو نکال کر کے پھینک دیا جاتا ہے اور دودھ کو پاک اور صاف کر لیا جاتا ہے۔ ایمان جس کا تعلق قلب سے ہے، اس قلب کی تطہیر اسی وقت ممکن ہے، وہ قلب دودھ کی طرح اسی وقت پاک اور صاف ہوگا جب ہم اپنے اس قلب میں سوائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام اہل بیت عظام وغیرہ اولیاء کرام و مشائخ ان کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت کو جمع نہ ہونے دیں کہ انہی کی محبت پر ہمارے اس ایمان کی سلامتی کا دار و مدار ہے اور ہماری اس دنیا سے باحفاظت ایمان کے ساتھ رخصت کا مدار ہے اور آخرت میں ہماری بخشش اور مغفرت کا مدار بھی اسی بات پر ہے۔ اگر کسی غیر کی محبت کو اپنے دل میں رکھا اور اس محبت کے نتیجے میں کبھی مصلحت سے کام لے لیا، کبھی حکمت سے کام لے لیا، کسی وجہ سے اگر اس کی کسی بات پر اسے روکا یا ٹوکا نہ گیا کہ وہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین شریف کی ادنا ترین توہین کے حوالے سے کیوں نہ ہو، یاد رکھیے کہ اعلیٰ حضرت کا جو فرمان ہے وہ بالکل حق ہے اور وہ آپ کے سامنے اچھی طریقے سے آج کے اس دور میں جو کہ پھر فتنوں کا دور ہے، پھر فتنہ سامانیاں آپ کے ارد گرد ہیں، آپ اور ہم واقعی بھولی بھیڑے ہیں اور ہمارے ارد گرد ہمارے ایمان کو کھا جانے والے، ہمارے ایمان پر حملہ کر دینے والے خطرناک اور خونخوار بھیڑیے چاروں طرف ہیں۔ ان بھیڑیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے فکر اعلیٰ حضرت کو اختیار کرنا ہوگا، فکر اعلیٰ حضرت ہی کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہوگا، اس فکر کے تحت اپنی زندگی گزارنی ہوگی اور اسی فکر کو عام کرنا ہوگا، اسی فکر پر سب کو دعوت دینی ہوگی کہ سب اسی فکر پر جمع ہو جائیں۔ آج کے اس دور میں اس کی بہت ضرورت ہے۔ آج کا یہ دور ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی فکر کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ وہ تمام لوگ جو کہ ادنا ترین گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ان سے اپنا رشتہ اور ناطہ بالکل قطعاً توڑ لیا جائے، ان سے کسی قسم کا کوئی رشتہ اور کوئی ناطہ نہ رکھا جائے۔ ان کی ہدایت کے لیے علماء وقتاً فوقتاً حجتیں قائم کرتے رہتے ہیں اور جب حجت قائم ہو جائے تو پھر اس کے بعد کسی بھی قسم کے تعلق کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ لہذا اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آخری وصیت میں جو کچھ بھی فرمایا اس کو اب گرہ میں باندھ لیجئے کہ یہ بہت آپ کے لیے، ہمارے لیے، علماء کے لیے، عوام کے لیے، خواص کے لیے، سب کے لیے یہ ایک ایسا پیمانہ ہے کہ اس پیمانے پر آپ ہر ایک کو پرکھ سکتے ہیں، اس کسوٹی پر آپ ہر ایک کو پرکھ سکتے ہیں کہ کون کیسا ہے اور کیا ہے۔ میں پھر وہی بات عرض کروں گا کہ اس پورے وصایا شریف سے ماخوذ وصیت کا خلاصہ یہی ہے کہ بدعقیدگی سے بچو، سنی جیو اور سنی مرو۔ آج آپ کے قرب و جوار میں، آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں اور بکثرت ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کی اس عظیم فکر اور سوچ کو بالائے طاق رکھ کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت مولانا شوکت حسن رضا صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے آئے ہیں، اب حضرات نعروں سے ان کا استقبال کیجیے۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے غوثیہ، یا غوث اللہ،
फैज़ रज़ा جاری رہے گا. علماء اہل سنت. میں عرض کر رہا تھا کہ فکر اعلی حضرت اور دور حاضر کے تقاضے کے عنوان سے کہ اعلی حضرت کی عظیم فکر اور سوچ کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اعلی حضرت کی اس فکر کو اپنانے کی اس دور میں سب سے زیادہ ضرورت، سب سے زیادہ شدت کے ساتھ اس کی ضرورت کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ اب مصلحتوں سے کام لینے والے بہت سے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. ہم ہی میں سے بہت سے لوگ مصلحتوں سے کام لیتے ہیں. بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ جناب اب نہ تو پہلے جیسے دیوبندی ہیں اور نہ ہی پہلے جیسے بریلوی رہے ہیں، لہذا مصلحتوں سے کام لیا جائے. یہ چیزیں عام طور پر لوگوں کے درمیان کہی جا رہی ہیں، بولی جا رہی ہیں، سنی جا رہی ہیں اور ان مصلحتوں سے لوگ کام لے رہے ہیں. ہمیں اور آپ کو ایسے لوگوں سے بھی بچنا ہے کہ جو مصلحتوں سے کام لیتے ہیں، جو شاتمان رسول اور گستاخان رسول سے دوستی اختیار کرتے ہیں. اس دوستی کا بہت ہی شدید ترین نقصان ہم نے اور آپ نے اٹھایا ہے. مسلک اہل سنت و جماعت کے تمام وابستگان اچھی طریقے سے یہ بات جانتے ہیں کہ شاتمان رسول سے دوستی کا کتنا خطرناک نقصان ہوا ہے. خواہ آپ اپنی ذات میں تنہا کیوں نہ رہ جائیں، لیکن کسی بھی حالت میں شاتمان رسول و گستاخان رسول سے کبھی بھی کسی بھی حوالے سے نہ تو دوستی کی جا سکتی ہے، نہ ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق استوار کیا جا سکتا ہے. ایسا تعلق کہ جس کو دیکھ کر کے لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے اپنے ہی ہیں، اپنا سمجھ کر کے نہ ان کو کبھی گلے لگایا جا سکتا ہے. کیونکہ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ فرما دیا کہ دودھ سے مکھی کی طرح ان کو نکال دو، تو اب ضرورت ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اپنے سے دور کر دیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ادنا ترین گستاخی کے بھی مرتکب ہو جاتے ہیں، یا وہ لوگ جو کہ ان گستاخوں سے دوستی رکھتے ہیں اور ان سے تعلقات قائم کرتے ہیں، اور ان تعلقات میں نشست و برخاست بھی شامل ہے، ان تعلقات میں قیام و طعام ان کے ساتھ شامل ہے. تو ایسے تمام لوگوں سے بھی اپنا ناطہ اور اپنا تعلق توڑ لیا جائے. اعلی حضرت نے ایک بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اچھا اصول عطا فرما دیا ہے. تمام فقہائے کرام کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ من شک فی کفری ہی فقط کفرا، کہ جو کسی کافر کے کفر میں شک کرے وہ خود کافر ہوتا ہے. یہ علماء بہتر جانتے ہیں. یہاں آپ کے سامنے اسٹیج پر رونق افروز ہیں، میں تو بہت کم علم ہوں، تہی دامن ہوں، آپ کے سامنے صرف حکم ملا تھا تو حاضر ہو گیا، اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. ورنہ علماء یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ فقہائے کرام نے جو بات بیان فرمائی ہے اس کی کس قدر اہمیت ہے. میں آپ سے آخر میں ابھی عرض کرتا ہوں اعلی حضرت کی اس فکر کے حوالے سے کہ جو اعلی حضرت نے وصیت بیان فرمائی ہے اس کا خلاصہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بدعقیدگی سے بچو، سنی جیو سنی مرو. اور اعلی حضرت خود اس کا خلاصہ اس طریقے سے فرما دیتے ہیں کہ کاش ایسا نہ ہو کہ کوئی سنی مرے، اے کاش ایسا نہ ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پر دھومیں مچیں کہ عابد و صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے کہ طیب و طاہر گیا. تو اپنے آپ کو ظاہری طور پر بھی طیب و طاہر بناؤ اور اپنے دل کو بھی ایسا طیب اور طاہر کر لو جیسا کہ دودھ پاک ہو جاتا ہے. اور اگر دودھ میں میل آ جائے، دودھ میں مکھی گر جائے تو اس مکھی کو نکال کر دودھ کو پاک کر لیا جاتا ہے. تو اگر دل میں جو عقیدہ پایا جاتا ہے، وہ عقیدہ جو کہ بنیاد ہے ہمارے ایمان کی، اس عقیدے میں اگر کبھی میل آ جائے، اس عقیدے کو اگر کبھی زنگ لگ جائے تو عشق نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم الشان ریگمال سے اس کو سیکل کر لو، اس دل کو چمکا لو اور صاف اور ستھرا کر لو. یہ زندگی بہت تھوڑی سی ہے اور اسی زندگی میں ہم نے اپنے آپ قلب کو
پاک اور صاف کرنا ہے. اگر یہ زندگی گزر گئی تو اس کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا. اس زندگی میں ہی اپنے قلب کو پاک اور صاف کر کے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے, اس انداز سے جیسا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب ہم یہاں سے رخصت ہو جائیں اور ہماری روح جو ہے وہ اوپر بلندیوں پر پہنچے, ملائے اعلیٰ میں پہنچے, تو وہاں پر یہ کہا جائے واقعی کہ عابد و صالح آیا ہے, اور فرش والے یہ کہیں کہ طیب و طاہر چلا گیا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان اللہ. یہ تھے حضرت علامہ مولانا نسیم احمد صدیقی صاحب مدد ذلہ العالی, جو اپنے علم کے ذریعے ہمارے ذہنوں کی نشو و نما فرما رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعمن والہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعمن والہ ان کے علم میں مزید اضافہ فرمائے اور ان کے عمر میں برکتیں فرمائے اور انہیں صحت و عافیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ عمر طویل عطا فرمائے. میں جمعیت کی طرف سے حضرت کا ایک مرتبہ پھر ممنون و مشکور ہوں کہ حضرت نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور یہاں تشریف لائے. معزز سامعین کرام, وہ حضرات جو جلسہ گاہ عاشقوں کے امام فرماتے ہیں کہ سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل تھا ساجد نجدیاں پھر تجھ کو کیا. بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے, بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے, یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا. بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے, یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا. بے خودی میں سجدہ دریا طواف جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا. قرآن مجید فرقان حمید میں آیا کل یا عبادی, اے محبوب فرما دیجئے اے میرے بندوں, اے میرے غلاموں. اعلیٰ حضرت نے اس آیہ مبارکہ سے استدلال فرمایا, فرماتے ہیں کہ یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے, یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا. یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا. اور نجدی مرتا ہے, نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی, نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی, یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا. اے دیوبند, اے دیوبندی, دیو تجھ سے خوش ہے تو ہم کیا کریں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, ظاہر سی بات ہے اعلیٰ حضرت کا کلام ہے, تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دیو تجھ سے خوش ہے تو ہم کیا کریں, ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا. یا رسول اللہ, یا غوث, جاری رہے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض. دیوبند کا ترجمہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت, دیوبند کا ترجمہ کیا ہے, دیو کے بندوں, دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض, ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا. اور مقطع قابل غور, قابل توجہ, قابل سماعت. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نجدیوں سے, وہابیوں سے, بد مذہبوں سے کہ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں. خلد یعنی جنت, خلد. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. قبل اس کے کہ میں اگلے مقرر کو